یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، سورت آیت کا آغاز یہاں سے ہے، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ آیت پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، 2 2 3 3 4 4 کے ساتھ۔ بھائی آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ قرآن کی اس آیت کا آغاز دیکھو، کہا جا رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہو یتامہ کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بارے میں یا یتیم بچوں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو پس تم نکاح کرو جن عورتوں کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، 2 2 کے ساتھ، 3 3 کے ساتھ یا 4 4 کے ساتھ۔ ایک تھوڑا سا بھی شعور رکھنے والا آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا، یتیموں کی بات ہو رہی پیچھے، اگر تمہیں خوف ہو یتیموں کے بارے میں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، شان نزول یہ ہے، اس معاشرے کے اندر کہ جب مردوں کی تعداد کم تھی، جنگیں ہو رہی تھیں اور عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، اس صورت میں اب ہوا کیا کہ بعض صحابہ کرام نے کہ اپنے عزیز و اقارب میں سے کہ کسی کے بھائی فوت ہوئے، کسی کا بھانجا وہاں شہید ہوئے، کسی کے چچا شہید ہوئے، ان کی اب بچیوں کے مسائل تھے، بچوں کے مسائل تھے، ان کے مال، ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ تھا۔ اب کیا تھا کہ وہ بچوں یا بچیوں کو وہ اپنے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ اب یہ بچے یا بچیاں یتیم ہو گئے، میں ان کی کفالت کرتا ہوں۔ تو کفالت کے اندر ظاہر ہے ان کی تعلیم بھی تھی، ان کی تربیت بھی تھی اور ان کے تمام معاملات تھے۔ اب ان بچوں کی مائیں بھی موجود ہیں۔ اب یتیم بچوں کو کوئی جتنا مرضی سہارا دے لے، مگر بچوں کے حوالے سے جو محبت، جو شفقت، جو تعلیم اور تربیت اور ان کے معاملات اور میٹر کو والدہ دیکھ سکتی ہے، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ اب کیا تھا کہ وہ بچیوں کے ساتھ تو رشتہ ایسا بن رہا ہے کہ وہ اکٹھے رکھیں، مثلا بھائی کی اولاد جو ہے وہ یتیم ہو گئی، اب بچیوں کو یہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، کس لیے کہ وہ ظاہر بھتیجیاں ہیں یا بھانجیاں ہیں، محرم ہیں، ایک چھت ایک گھر میں رہنا، کھانا پینا جائز تھا، آسان تھا۔ اب بھابھی کو گھر کے اندر رکھنا، اب شریعت کے احکام ہیں، پردہ ہے، دیگر معاملات ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اور یہ بھی ہے کہ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ شیطان جہاں سب سے زیادہ بھڑکاتا ہے، یہ دیور بھابھی الگ ہوں تو زیادہ بھڑکاتا ہے۔ تو یہاں پر کئی طرح کے خوف ہیں، ان بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا خوف، بھابھی کے ساتھ ایک گھر میں رہنا، غیر محرم یہ خوف، اس طرح کے اور دیگر معاملات۔ کہا ان تمام خوف سے اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا کرو کہ ما طابہ کا ہم معنی کرتے ہیں پسندیدہ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، مگر موسٹلی مفسرین نے اس کا معنی کیا ما طابہ لکم کا معنی ہے عورتوں میں سے جن کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا جائز ہے، کہ مثلا ایسی یتیم بچیاں، بچے کہ جن کی ماں کے ساتھ، مطلب ان کی ماں اگر تمہاری رضائی بہن نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور ایسا بھتیجی بھانجی کا کوئی رشتہ نہیں بن رہا کہ جہاں شادی نہیں ہو سکتی، کہا اگر یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے ما طاب لکم من النساء، تو صرف یتیم بچے اور بچیاں ہی اپنی کفالت میں نہ لو، کیا کرو کہ ان کی والدہ کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ پورے کے پورے کنبے کو تم شیلٹر دے سکو۔ یہ مسئلہ تھا، یعنی ادھر بیوہ کا تحفظ تھا، ساتھ یتیم بچیوں کا تحفظ تھا۔ اب اگلی بات کرنے سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر جو سیکنڈ میرج کا راگ الاپتے ہیں لوگ، نکاح ثانی، دوسری شادی، ان میں کتنے لوگ ہیں کہ جو بیوہ کا سہارا بننا چاہتے ہیں یا یتیم کا سہارا بننا چاہتے ہیں؟ یہاں تو مفاد پرستیاں ہیں، تو حسن ہے،
یا مال ہے یا تلذذ ہے، سمجھ گئے نا، لذت مراد یہ ہے صرف. تو میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر نکاح ثانی کا مقصد یہ ہے. دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ عرض کروں تو صرف ایک عیاشی. بھئی نکاح کا مطلب عیاشی، محض عیاشی نہیں ہے. نکاح کا مقصد اس سے بڑا ہے کہ نئی نسل کو پیدا کرنا ہے، پھر اس نسل کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنی ہے. اس تعلیم اور تربیت کے لیے گھر جو ہے یہ درسگاہ ہے، اور اس گھر کے اندر دو طرح کے میل فیمیل، آج کل دیکھیں نا ادارے بھی ہیں تو بچوں کو دو طرح کے ٹیچر درکار ہوتے ہیں، عمر کے ایک حصے میں فیمیل، پھر ایک حصے میں جا کر میل. تو گھر درسگاہ ہے، اس کے اندر بچوں کے لیے اللہ نے دو ٹیچر رکھے ہیں، ایک میل ایک فیمیل. میل والد بن گیا، فیمیل والدہ بن گئی. تو یہ دونوں کے مل کر اگلا کام کرنا تھا کہ آنے والی نئی نسل کی تیاری کرنی تھی. ہم نے اس کو صرف لذت اور حاس کا، میں یہ ایک فطرت ہے اور سنت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، وہ تو چیز اپنی جگہ میں موجود ہے، مگر یہ سارا ہمارا جو ذہنی ہمارا طواف ہے نا وہ اسی کے گرد ہی گھومتا ہے. بھئی اسی کا مقصد تو نہیں. اصل میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس سے ایک نئی نسل پیدا ہو، پھر اس نئی نسل کی اچھی تعلیم و تربیت ہو کر ایک نیا آنے والا معاشرہ جو وہ تشکیل پا سکے، اچھا معاشرہ ہمارے سے وجود میں آ سکے. یہ شادی کا مین مقصد ہے. باقی سب جو مقاصد ہیں وہ نیچے کے ہیں. اوپر والا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہیں، یہ جہاں میاں بیوی ہیں، یہ آنے والی نسل کے لیے اللہ نے ان کو ٹیچر بنایا، ان کا سرپرست بنایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر آپ غور کریں تو کیا ہے کہ کہا اصل میں یتیم بچیوں اور بیوگان کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کرنا تھا، اس لیے کہا کہ تم دوسری شادی کر لو. مگر ہمارے معاشرے میں اس اعتبار سے یا اس اینگل سے لوگ بہت کم سوچتے ہیں. اچھا اصل میں ہوا یوں کہ معاشرہ جو تھا عرب کا، اس کے اندر ہر تیسرے بندے کی کسی کی 8 شادیاں، کسی کی 10 شادیاں، کسی کی 12 شادیاں، کسی کی 7 شادیاں. وہاں یہ کلچر تھا. اب اللہ کے پیارے رسول چونکہ آپ حکیم بھی تھے، آپ طبیب بھی تھے، ماہر نفسیات بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، آپ جانتے تھے کہ ایک مرد کے لیے 4 سے زائد عورتوں کے ساتھ پورا اترنا عدل و انصاف کے حوالے سے یہ ممکن نہیں ہے. کیا ہوا؟ حضرت گیلان بن سلمہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں بھی اسلام لے آیا ہوں، میری بیویاں بھی اسلام لے ہیں. حضور نے پوچھا کتنی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ 8. فرمایا نہیں، ان میں سے 4 رکھ لو، 4 کو آزاد کر دو، 4 کے ساتھ ہی تم چل سکتے ہو، وہ بھی تمہاری ہمت. چونکہ اس معاشرے کے اندر کوئی اصول و ضابطہ تو تھا نہیں، نہ کوئی اخلاقیات، نہ کوئی نظم، نہ ڈسپلن، جانوروں والی زندگی تھی. تو جہاں انسانوں والی زندگی گزارنی ہے وہاں اخلاق بھی ہوں گے، وہاں عدل بھی ہوگا، وہاں انصاف بھی ہوگا، حقوق بھی ہوں گے، ڈسپلن ہوگا، نظم ہوگا، ضابطہ قاعدہ ہوگا. تو اس لیے کہا کہ اب تم چونکہ دائرہ اسلام میں آ رہے ہو، اس دائرہ اسلام کے اندر باقاعدہ ایک نظم ہے، سسٹم ہے، اس سسٹم کو 4 سے زیادہ کوئی نبھا نہیں سکتا. تو تم لہذا یہ اوپر والی جو ہیں یہ 2 3 4 صحابہ کرام کو، کسی کی 10 تھی، کسی کی 8 تین، وہاں پر کہا کہ تم نے اگر رکھنی ہے 2 رکھ لو، 3 رکھ لو یا 4 رکھ لو، اوپر والی کو آزاد کرو. تو کیا ہوا؟ اس معاشرے میں 1 سے زائد شادیاں نہیں تھیں، بلکہ 4 سے زیادہ کا مسئلہ تھا، ان کو نیچے لانا تھا. اب سمجھ گئے ایک اس کا پس منظر یہ ہے. اب دوسری طرف آ جائیں کہ یہاں پر یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ تم 2 شادیاں کرو یا 4 شادیاں کرو، حکم نہیں ہے. یہ مخصوص حالات بوقت ضرورت یہ اجازت ہے، اور اجازت بھی کھلے عام نہیں ہے، اجازت مشروط ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. عورتوں میں سے تم نکاح کرو 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ یا 4 کے ساتھ. آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھے، فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ تو پھر ایک پہ گزارا کرو، ایک کے ساتھ ہی زندگی گزارو.
یہاں پر تمام مفسرین نے لکھا کہ ایک سے زائد شادیوں کی صورت میں عدل جو ہے یہ شرط ہے. اور یہاں پر ان خفتم اس کا معنی اگر تمہیں خدشہ ہو, یقین نہیں ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تمہیں یقین ہو, اگر تمہیں خدشہ ہو. سمجھ گئے نا, یقین اور خدشے میں بڑا فرق ہے. یعنی شک ہے کہ یار ممکن ہے پتہ نہیں میں انصاف کر سکوں گا کہ نہیں, یہ شک ہے. اس شک کی صورت میں کیا کہا بس بھائی بس ایک پہ گزارا کرو. تو میرے اور آپ کے معاشرے میں تو یقین ہے کہ ہم عدل نہیں کر سکتے. یہاں یقین ہے, یا پہلی بیوی آپ کو پٹڑی سے اتار دے گی یا آنے والی دوسری اتار دے گی, یہاں تو یقین ہے. تو جس معاشرے کے اندر ناانصافی کا یقین ہو وہاں دوسری شادی کا نام بھی نہیں لینا چاہیے. ہاں بالکل نہیں نام لینا چاہیے. اور ابھی تک میرا اور آپ کا معاشرہ وہاں نہیں پہنچا کہ جہاں پر شرعی ضرورت ہو. میں نے اس پہ غور و فکر کیا, پہلے میرا بھی ایک ذہن تھا. میرا اور آپ کا معاشرہ بھی وہاں نہیں پہنچا. یہاں پر یہ کہا جاتا ہے یہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے جی, بچیوں کے مسائل زیادہ ہیں. اس کی وجہ کہ بچیوں کے مسائل رشتوں کے زیادہ ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بچیوں کی تعداد زیادہ ہے. میں نے اس پہ پورا غور و فکر کیا, ابھی وہ وقت نہیں آیا. یہاں پر وجہ کیا ہے کہ ہم بچیوں کی شادی بر وقت نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے, اب جی بی اے کر لے جی, اب بچی ایم اے کر لے جی, اب جناب وہ ایم اے کر لیا, اب جناب وہ ایک کورس چھوٹا سا رہ گیا وہ کر لے جی, اب وہ ہو گیا, نہیں جناب وہ ذرا اب نا وہ این ٹی ایس ٹیسٹ دینا ہے وہ دے لے جی, اچھا وہ بھی نہیں جناب اب کوئی جاب بس رہ گئی تھوڑی تھوڑی بات وہ جاب کر لے جناب. پھر اس کے بعد ہمارا مسئلہ یہ ہے, اب اتنے میں کیا ہوتا ہے بچی پہنچ جاتی 30 سال میں, اب کون رشتہ کرے گا. جب رشتے آتے ہیں اس وقت ہم نخرے کرتے ہیں, جب رشتے ایج زیادہ ہو جاتی پھر ہم رشتے تلاش کرتے ہیں. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, تھوڑا بہت فرق ہوگا. رشتے نہ ہونے کی وجہ رشتوں کو لیٹ جا کے ہم کنسیڈر کرتے ہیں یا ان پہ غور و فکر کرتے ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے. تو الغرض وجہ جو اچھا شوق بھی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اب اس کے اگر کسی بندے کا شوق بھی ہے کہ میں شادی دوسری کروں, کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جو میں نے یہ صورتیں بیان کی اسی صورت میں کریں. ایک صاحب حیثیت آدمی ہے, جسمانی طور پہ ٹھیک ہے, مالی طور پہ ٹھیک ہے, وہ چاہتا ہے یار میری 2 بیویاں ہونی چاہیے, وہ رکھ سکتا ہے, مگر یہ شرط ہے کہ وہ عدل دیکھے کرے. عدل ضروری ہے. عدل کس چیز میں ہے؟ ہمارے ہاں تو اکثریت کو یہی نہیں پتا عدل کیا ہے. ہاں جی, یہاں تک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بی بی آ گئیں, کہا حضور امیر المومنین میرے خامد جو ہیں وہ دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں اور رات کے وقت جناب ساری رات نوافل پڑھتے رہتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا ہے ماشاءاللہ بڑی بات ہے بھائی, یہ واحد بی بی دیکھی جو اپنی خامد کی اتنی تعریف کر رہی ہے, بڑے اچھے خامد ہیں آپ کے, بڑے نیک خامد ہیں. پاس بیٹھے تھے حضرت کعب بن اخبار, بڑے فقیہ عالم, بڑے فقیہ عالم تھے, صحابی تھے, عالم صحابی تھے, فقیہ تھے, معاملات کو جانتے تھے. انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تعریفیں نہیں کر رہی, اور یہ بیچاری تو شکایت کر رہی, یہ تعریف نہیں کر رہی, یہ شکایت کر رہی ہے. اچھا شکایت کر رہی, کس چیز کی شکایت؟ اور جناب اس کے حقوق ہی نہیں ادا ہو رہے ہیں. اصل میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہے وہ دن کو بھائی صاحب روزہ, رات کو نوافل, یہ بیچاری کدھر جائے. ہاں اچھا یار بات تو آپ کی تمہاری ٹھیک ہے واقعی, اچھا یہ شکایت ہے, اچھا پھر تم جاؤ تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں, ان دونوں میاں بیوی کے معاملات کو دیکھو. یہ کیا ہے؟ اسی کا نام مصالحتی کونسل ہے. سمجھ گئے نا, میں جہاں لانا چاہتا تھا آپ کو ہے, حکومت کہتی ہے کہ بیوی سے اجازت لو, اجازت مین اعتماد میں لو, پہلی بیوی کو اعتماد میں لو اور مصالحتی کونسل سے ویریفائی کراؤ, پھر سیکنڈ میرج کرو. جس کو ہم نے کہا او نو نو جناب یہ تو اسلام کے خلاف ہو گیا, قرآن کی آیت کے خلاف ہو گیا, حکومت دیکھو جناب قرآن کی شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہے. نہیں نہیں, یہ خلاف ورزی نہیں کر رہی, ٹھیک کر رہی, حکومت بالکل ٹھیک کر رہی. یہ مصالحتی کونسل تھی. حضرت امیر المومنین نے فرمایا حضرت کعب بن اخبار کو, ہاں جی یہ وہ بنتا ہے نا کمیشن بنتا ہے, اس میں ایک ہی ممبر ہوتا ہے بعض اوقات, تو ایک 1 ممبر جو ہے اس پر مشتمل کمیشن بنا دیا. حضرت کعب بن اخبار کا پورا مصالحتی کمیشن بنا دیا. میں تم جاؤ ان میاں بیوی کے معاملات کو دیکھو. آپ گئے دیکھے, آپ نے ان کے
بیوی کے وہ جو عورت تھی بی بی جان، ان کے شوہر کو بلایا، فرمایا بھائی ادھر آؤ، کہا تم 3 دن روزہ رکھ سکتے ہو، 1 دن تم روزہ نہیں رکھ سکتے، اور 1 دن تم نے رات کو نوافل نہیں پڑھنی، یہ 1 دن اور 1 رات آپ نے اپنی بیگم کو دینا، باقی 3 دن۔ حضرت عمر فاروق کو آ کے کہا کہ جناب میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ کہا یہ فیصلہ آپ نے کیا کیا؟ کہا جناب یہ فیصلہ میں نے یوں کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم 4 بیویاں رکھ سکتے، اگر اس آدمی کی 4 بیویاں ہوتی تو ان میں سے 1 دن اور 1 رات اس بیوی کو دیتا نا، تو میں نے اس کا 4 پہ تقسیم کر کے 1 اس کو دے دیا، باقی اس کی مرضی ہے، اب وہ اپنے مسلح کے 2 اللہ کو دے یا وہ دوسری تیسری بیوی کو دے، اب اس کی مرضی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ اتنا پسند آیا کہ آپ نے باقاعدہ حضرت کعب بن اخبار کو بصرہ کا قاضی القضاء لگا دیا، چیف جسٹس بنا دیا ایک صوبے کا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جس معاشرے میں یہ صحابہ کا معاشرہ ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، پتہ چلا وہاں پر بھی بعض لوگ جو ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کوئی اور وجوہات کی بنا پر بیویوں کے ساتھ وہ ان کے ساتھ عدل نہیں ہو رہا تھا تو بیویاں آ جاتی تھیں۔ تو یہ 14ویں صدی ہے بھائی، یہاں ہر تیسرے بندے نے ڈنڈی نہیں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، ہاں جی، اور دھوکوں اور جھوٹ اور ظلم کی ایک پوری داستان ہر بندہ لیے پھر رہا ہے۔ ایسے کے اندر ایسا نظم و ضبط اور ڈسپلن ہونا کہ پہلی بیوی کے حقوق بھی قائم رہیں اور محفوظ رہیں اور دوسری کے بھی محفوظ رہیں، اس سلسلے کے اندر حکومتی سطح پر کوئی نظم اور ڈسپلن بنانا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ شریعت کے عین مطابق۔ لہذا ہم اس مسالتی کونسل، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں سزا صرف مرد کے لیے رکھی ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ مسالتی کونسل سے ویریفائی نہیں کرواتا اس کو 5000 جرمانہ اور 1 سال کی سزا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جو دوسری بیوی ہے نا، جو دوسری آنے والی، اس کو بھی لاؤ، اسے بھی چاہو پابند کرو کہ اگر کوئی مرد اپنی پہلی بیوی کو اعتماد میں لیے بغیر اور مسالتی کونسل کی کلیئرنس کے بغیر اگر تیرے ساتھ شادی کر، اب ڈیمانڈ کرو پہلے کہ بھائی لاؤ سرٹیفکیٹ، لاؤ مسالتی کونسل کا سرٹیفکیٹ لگاؤ، اگر یہ پہلی بیوی کو اعتماد میں نہیں لے رہا تو اس دوسری کو بھی چاہیے کہ جو اس کو دھوکہ دے رہا کل کو مجھے بھی دے گا۔ تو یہاں کیا ہے؟ اچھا یہاں پر شرط، اچھا ایک بندہ جی نہیں جی اس میں رکاوٹ بنا دی ہے، اس میں تو برائی بڑھ جائے گی، یہ نکاح سے دور کر، بھئی کیسے بڑھ جائے؟ مثلا ایک آدمی اپنی بیوی کے حقوق پورے کر رہے ہیں اور وہ عدل اور انصاف کر رہا ہے اور ضرورت بھی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بیوی کی صحت کا مسئلہ ہے اور کئی مسائل ہو سکتے ہیں، پہلی بیوی کو اعتماد میں لیتا ہے، وہ لکھ دیتی ہے، یہ مسالتی کونسل اس کو روک ہی نہیں سکتی دوسری شادی سے، جب پہلی بیوی اجازت یہ روک ہی نہیں سکتی۔ اچھا یا یہ لکھ کر دے دیتا ہے، وہاں پہ یہ بھی ہے، لکھ کر دیتا ہے جناب یہ رائٹس ہیں اس کے اسی طرح کے اس کے ہوں گے، دونوں کے برابر، تب بھی مسالتی کونسل رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو اس میں رکاوٹ والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا اصل میں اب یہ مسالتی کونسل اس لیے نہیں ہے کہ تم یہ شادیوں سے روک رہے ہیں، اصل کیا ہے؟ یہاں پہ قرآن کریم کی شرط ہے اللہ تعدلوا، اگر تم عدل نہ کرو۔ اب یہ جو عدل کا معیار ہے نا، اس کو قائم کرنے کے لیے یہ مسالتی کونسل یا کوئی بھی ایسا نظم و ضبط جو ہے یہ بنانا لازمی ہے۔ اور یہ کتنا ضروری ہے یار، اگر بالفرض یہاں کوئی بندہ چکما شکما دے بھی جائے، ایک بات یاد رکھو کہ جس آدمی نے 2 شادیاں کی، 2 سے زائد کی، اگر اپنی بیویوں کے درمیان یہ عدل کرنا، انصاف کرنا، ایک ہے دل کا معاملہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کے ساتھ قلبی میلان تھا، آپ کہا کرتے تھے یا اللہ قلبی میلان جو ہے یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو تیرے ہاتھ میں ہے، مگر تیری توفیق سے باقی جتنے معاملات ہیں وہ دیکھ لیں میں ساری بیویوں کے ساتھ برابر برابر اور پورے پورے ادا کر رہا ہوں۔ اور کتنے تھے کہ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جانا ہوتا تو آپ کا معمول یہ ہوتا تھا سفر پر تو ایک زوجہ کو ساتھ لے کے جاتے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ قرآن اندازی کرتے تھے تاکہ کوئی دوسری بیوی کے دل میں قرآن اندازی ہوتی، جس کا قرآن نکلتا وہ ساتھ جاتی۔ اچھا یہاں تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرماتے کہ ہر روز ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں یا حجرہ میں آپ رہتے، یہاں تک کرتے کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، وصال آپ قریب الوصال ہوئے اور بستر علالت پر ہوئے کہ یہاں تک کہ آپ کے لیے چلنا بھی کچھ دنوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ اللہ اکبر،
ان دنوں کے اندر بھی آپ فرماتے تو آپ کو اٹھا کر دوسری زوجہ کے حجرہ میں پہنچایا جاتا تھا، ان دنوں میں بھی کہ جب آپ چل نہیں سکتے تھے۔ جب 2-3 دن یہ صورتحال باقی ازواج نے دیکھی نا کہ حضور کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، تو سب نے اکٹھے ہو کر کہا، بلکہ ایک زوجہ کے ہاں تھے تو حضور نے پوچھا کہ کل کس کے ہاں باری ہے، یعنی کل میرا قیام کہاں ہے؟ تو اس زوجہ نے یہ محسوس کر لیا کہ اصل میں حضور چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی میں عائشہ کے حجرے میں چلا جاؤں۔ اچھا، عائشہ کے حجرہ میں جانے میں بھی تمام شارحین نے لکھا کہ یہ وجہ نہیں کہ وہ ایک تو یہ تھے وہ جوان تھیں اور یعنی کم عمر تھی، مگر اب اس صورت میں تو وہ صورت چیز نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اصل میں عالمہ تھی، حضور ان کے ساتھ وہ جو انٹلیکچول سطح کی گفتگو فرماتے تھے نا، مشاورت کرتے تھے، اس مشاورت کا حضور کو تسکین ملتی تھی، اور باقی جو ازواج تھی علم کی وہ گتھیاں نہیں سلجھا سکتی تھی، نہ علمی طور پر وہ مشاورت کر سکتی، اس لیے حضور چاہتے تھے کہ سیدہ عائشہ کے ساتھ میرا وقت گزرے۔ تو اس زوجہ نے جان لیا کہ اصل میں حضور یہ چاہتے ہیں، ان نے باقیوں کو بھی اکٹھا کیا، کہا یا رسول اللہ ہم سب لکھ کر دیتی ہیں کہ آپ اپنا زیادہ وقت سارا ادھر حضرت عائشہ کی طرح۔ آپ نے کہا تم ڈر ڈر کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہی نا، دل سے کہہ رہی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ دل سے، چونکہ اٹھا کے لانا پڑتا تھا۔ کہا دیکھ لینا اللہ کی بارگاہ میں مجھے پوچھنا ہو، کہا نہیں یا رسول اللہ ہم رضا سے کہہ رہی ہیں۔ پھر رسول پاک نے اپنا آخری جو قیام ہے سارے کا سارا سیدہ عائشہ کے حجرے میں کیا۔ فقہ کے اندر موجود ہے کہ یہ باری واجب ہے، ایک دن ادھر تو ایک دن ادھر، ایک دن ادھر تو ایک دن ادھر، اور جہاں تک ہے کہ اگر اس شوہر نے یعنی فرسٹ بیوی کے ہاں اس کی باری ہے، دوسری کے کمرے میں نہ جائے، بالکل نہ جائے ادھر، کہ اس کے دل میں آئے گا کہ میرا حق مارا جا رہا ہے۔ اب اس لیول کا عدل کرنا ضروری ہے۔ اب سنیے کتنی بڑی وعید ہے، شوق تو لوگ پال لیتے ہیں، کتنی بڑی وعید ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ایک سے زائد نکاح کیے، ایک سے زائد بیویاں ہوئیں، فرمایا پھر ان کے اندر عدل اور انصاف نہ کیا، قیامت والے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، یہ ایک طرف سے ساقط ہوگا، مفلوج ہوگا، اور دور سے پتہ چل جائے گا یہ وہ ظالم ہے جو بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف نہیں کرتا تھا بلکہ ظلم کرتا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اب یہ نہ سمجھنا کہ میں شاید کوئی اس سے، بھئی کریں آپ بھی 2-2 3-3، مگر اپنے آپ کو تیار کریں، وہ عدل کریں، وہ انصاف کریں، دونوں کے کھانے پینے میں، خوراک میں، رہنے میں، تمام سہولیات کے اندر ان کو آپ برابر اگر کر سکتے ہیں تو پھر یہ کریں، ورنہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فواحدتن، پھر ایک پہ گزارا اور ایک کے ساتھ ہنسی خوشی گزارا ہے نہیں، ہنسی خوشی جو ہے وہ گزارو۔ آخر دعوانا رب العالمین۔